السلام علیکم. کچھ دوستوں کو یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ جو میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے پیچھے فیس بک میں کسی بھی پوسٹ کو بوسٹ کرنے کا جو طریقہ بتایا تھا یا پیج کی جو پروموشن کا طریقہ بتایا تھا کہ کچھ پیسے لگا کر فیس بک جو ہے نا موٹیویٹ کرتا ہے بندوں کو کہ بھئی آپ کے ساتھ انٹریکٹ ہوں، آپ سے میسج کریں. تو میسج کرنے کے بعد پھر تو ظاہر سی بات ہے آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس کو قائل کرنا. لیکن اس میں مسئلہ آ رہا تھا کہ پاکستان میں اگر چلائیں تو بہت زبردست رزلٹ آتا ہے، لیکن پاکستان کے باہر جب چلاتے ہیں تو وہاں رزلٹ صحیح نہیں آتا ہے. اس کا کیا ایشو ہے؟ تو اس ایشو کا جو ہے نا کچھ میں سالو کرنے کے لیے کچھ ایک لسٹ لایا ہوں. اصل میں اس کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہاں پہ ہے کہ جب ہم اپنا بجٹ سیٹ کرتے ہیں تو ہمارا بجٹ ہوتا ہے بہت لو، تو ایوریج جو بڈ ہوتی ہے وہ جا کے بنتی ہے ₹2 ₹3. پاکستان اور انڈیا کے اعتبار سے تو یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن امریکہ، برطانیہ جس میں انگلینڈ ہے اور اس کے علاوہ امریکہ کی جو اسٹیٹس ہیں کہیں بھی، تو ان ممالک میں جو بڈ ہوتی ہے ایک بڈ یعنی ایک بندے کو دکھانے کی جو بولی لگائی جاتی ہے، ایک پر رزلٹ پہ جو کاسٹ لگتی ہے وہ تقریباً $1.5 ہوتی ہے، جو کہ ہمارے یہاں پہ کوئی 250 سے 300 جا کر بنتا ہے ایک آدمی کو دکھانے کے لیے. صحیح ہے. تو آج میں لایا ہوں، اگر آپ پاکستان سے باہر آؤٹ آف مطلب کنٹری اگر آپ اپنا وہ چلانا چاہتے ہیں، خود بوسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ چند لسٹیں ہیں جن پہ جو ہے نا فیس بک کا یہ جو ایڈز ہیں یہ بہت ہی جو ہے نا سستے داموں میں وہاں پہ چل جاتے ہیں، جس طرح پاکستان میں کامیابی سے چل جاتے ہیں. امید تو یہی ہے، یہ لسٹ بھی انہوں نے اسی لیے بنائی ہے. باقی آپ خود اس کے اوپر پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں. میں نے 2-3 کے اوپر پریکٹیکل کیا ہے تو مجھے تو ماشاءاللہ صحیح لگا. میں نے کیا تھا ادھر ایجپٹ وغیرہ پہ، تو وہاں تو اچھا رزلٹ دیا اس نے. برازیل، یہاں پر کچھ پیسے آپ کو زیادہ لگانے چاہیے کیونکہ یہ یورپین ممالک میں سے آ جاتا ہے. زمبابوے بھی، تو رومانیہ ہو گیا. لیکن موسٹلی جو ہے نا انڈیا، پاکستان، فلپائن اور باقی ہے ملیشیا، یہاں پہ سستے ہوتے ہیں، بہت زیادہ سستے ہوتے ہیں. اور افریقن کنٹری میں بھی سستے ہوتے ہیں. اور سعودی عرب میں مہنگا ہے. اور جو میں نے بڑے بڑے ملکوں کے نام بتائے ہیں، سب سے پہلے اگر آپ کسی کنٹری کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے نمبر پہ جو ہماری لسٹ میں کنٹری موجود ہے، جو مطلب سستے جن کے ایڈز ہیں، جہاں پر ایوریج بڈ کاسٹ بہت کم ہے. اب آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بڈ کاسٹ کیا ہوتی ہے، تو میں آپ کو یہاں واضح کرتا جاؤں کہ بڈ جو ہوتی ہے نا وہ ایک قسم کی پر اب ایک ہی جگہ پہ 2 آدمیوں نے جو ہے نا اشتہار چلا دیے، دونوں کا ایک ہی کیٹیگری تھی اور دونوں کی آڈینس بھی ایک تھی. تو اب ایک آدمی کو آپ کا ایڈ دکھائے گا فیس بک یا دوسرے کا دکھائے گا، دکھانا اس نے ایک وقت میں ایک ہے، 2 نہیں دکھا سکتا کیونکہ وہ اپنے یوزر کو تنگ نہیں کرنا چاہتا. تو وہاں پہ پھر وہ جو ہے نا وہ کرے گا، کمپیئر کرے گا. جس کا بجٹ زیادہ ہوگا تو وہ جس کی بڈ زیادہ، جس کی بولی زیادہ لگ رہی ہوگی، مثلا کسی کی بولی ₹2 لگ رہی ہے تو وہ دیکھے گا ₹2 5 پیسے والے کو وہاں پہ وہ دکھا دے گا. اور جس کی ایوریج بڈ جس نے ₹5 سیٹ کی ہوئی ہے تو وہ 3 والا بھی اگر اس کے مقابلے میں آتا ہے تو یہ 5 والا نکل جائے گا آگے. ₹3.5 اس کے کٹ جائیں گے پر رزلٹ کے. تو یہ جو ایوریج کاسٹ ہے وہ ان ملکوں میں ذرا کم ہے. جو بڑے ممالک ہیں وہاں پہ 200, 250, 300، وہاں پہ تقریباً 20-25 ہزار ₹30,000 لگ جاتے ہیں بڑے ملکوں میں، کیونکہ وہاں پہ بڑی بڑی جو یہ اکیڈمی ہے وہ اپنے ایڈس چلاتی ہیں. یاد رکھیں سب سے افیکٹو جو طریقہ وہ یہی ہے اسٹوڈنٹس تلاش کرنے کا، اسی لیے ہر کوئی یہی یوز کرتا ہے. تو اس میں ذرا تھوڑا سا اسمارٹلی بندے کو اسمارٹ ہونا چاہیے. طریقہ کار تو میں نے بتا دیا تھا، بہرحال یہ لسٹ دیکھ لیں. سب سے پہلے ہمارے جو ہے نا نام آتا ہے انڈیا. انڈیا سے پہلے 2 ملک ہیں، ایک ہی ملک ہے 2 نام ہے اس کے. انڈیا اس کا سستا ہے، پاکستان کا بھی بہت سستا ہے، فلپائن کا بھی میں نے بتایا کہ کافی سستا ہے. بنگلہ دیش میں بھی صحیح چل جاتا ہے. اور وہاں یہ بات آپ سن لیں کہ پاکستان میں آپ کو مل جائیں گے کچھ سیریس لوگ مل جائیں گے، انڈیا میں بہت کم ملتے ہیں. سیدھی سی بات ہے، انڈیا کے اندر میرے اپنا تجربہ ہے، مل جاتے ہیں لیکن فیس کے معاملے میں بہت تنگ کرتے ہیں، اور فیس والے معاملے میں بندہ تنگ ہو جاتا ہے. باقی بنگلہ دیش جو ہے یہاں پہ ابھی تک مجھے کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ملا، اس کی کوئی پریکٹس نہیں ہے مجھے. آگے ایجپٹ ہے، یہاں کے لوگ بھی اچھے ہیں لیکن یہاں کے لوگ قرآن کے ساتھ ریلیٹڈ زیادہ ہیں. وہ یہاں پہ جو ہے نا اسٹوڈنٹ ملنا بہت کم ہے، کم ایک چانسز ہوتے ہیں. تھائی لینڈ ہے،
یہاں پہ اگر آپ کا اچھے طریقے سے چل گیا ایڈ تو مزے ہیں، کیونکہ یہاں یہ سب سے بہترین کنٹری یہی ہے تھائی لینڈ، کیونکہ ہانگ کانگ اسی کا شہر ہے جو ہے نا دنیا بھر کے شہروں میں سب سے مشہور ہے۔ ساؤتھ افریقہ، افریقی ممالک آپ کو پتہ ہے نائجیریا وغیرہ کے لوگ کچھ بھی نہیں دیتے، اس لیے ساؤتھ افریقہ کا اگر آپ سوچ رہے ہیں تو اپنا سوچنا بند کر دیں۔ پولینڈ یہ بھی صحیح ہو جائے گا، ترکی یہ بھی ٹھیک ہے، ترکی میں سے اگر مل جاتے ہیں، ترکی میں سے بھی مل جاتے ہیں لوگ، تو ترکی اردو میں کہتے ہیں اس کو۔ برازیل یہ بھی جو ہے نا اس انگلش ممالک میں سے ہے، یورپین، یہ بھی بہت زبردست ہے۔ یہاں پہ اگر آپ کو کوئی کمیونٹی کا بندہ مل جائے تو آپ کی زندگی گزار سکتی ہے۔ کینیا کی طرف نہ جاؤ تو بہتر ہے، لیکن اگر مل جائے یہاں پہ چانس ہوتے ہیں کہ شاید پیسے دے دیں، کیونکہ یہ بھی افریقی ملک ہے یاد رکھیں، لیکن 100 میں سے ایک بندہ ہے، 2 بندے کا چانس ہو جاتا ہے۔ اچھا آگے رومانیہ ہے، یہ بھی اچھا ملک ہے۔ ملائیشیا جو پہلے بتا چکا ہوں۔ اب دوسری آگے لسٹ ادھر ہے، غانا، آگے سیرا لیون، میکسیکو یہ بھی یورپین ممالک میں سے۔ تنزانیہ یہ بھی، الجیریا یہ نائجیریا کے قریب ہے، اس کی طرف توجہ نہ فرمائیں۔ اور دوسرا ہے اگانڈا، یہ میرے خیال میں اس کو میں نے دیکھا نہیں ہے کہ کس علاقے کا ہے۔ بہرحال یہ لسٹ ہے، جب بھی آپ ایڈ چلائیں تو آپ کا ایڈ افیکٹو اسی لیے نہیں چلتا کہ آپ کی بٹ کاسٹ بہت کم ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ ایک ایوریج بٹ کاسٹ جو چل رہی تھی آپ اس سے کم بٹ پہ لگاتے ہیں، تو پھر ماشاءاللہ سے جو بچہ کچھ کچرا مال ہوتا ہے، کچرے لوگ بچے ہوتے ہیں، ان کی طرف آپ کا ایڈ چلا جاتا ہے، جس کو فائدہ ہی نہیں ہوتا ایڈ دکھانے کو، دوسرے لوگوں کو ایڈ دوسروں کا دکھا دیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسٹوڈنٹس جو ہے نا تلاش کرنے میں کامیابی عطا فرمائے۔